السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت ورسس فقہ حنفی، یہ گروپ جو ہے اسماعیل یعنی میں اور مولانا زاہد محمود دیوبندی، ہم دونوں کے درمیان جو ہے فتاویٰ عالمگیری کا جو مسئلہ ہے کہ اگر مسلمان کسی ذمی کو وکیل رکھ کر شراب کی تجارت کرے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے، اس مسئلے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ حالانکہ ایک دن پہلے جو ہے اسی مسئلے کے اوپر زاہد محمود دیوبندی حنفی مقلد سے جو ہے میری فون پر بات ہوئی تھی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے جو ہے حدیث رسول اور اجماع امت سے دلائل کے ساتھ میں زاہد محمود دیوبندی کے دعوے کو جو ہے دلیل سے میں نے رد کیا تھا، جس کی یہ ویڈیو یوٹیوب کے اوپر موجود ہے۔ دیوبندی عالم زاہد محمود سے ابو حنیفہ کے فتوے پر شراب کی تجارت پر گفتگو بول کر یہ ویڈیو آلریڈی موجود ہے، لیکن فون کے اوپر دلیل سے ذلیل ہونے کے بعد بھی جو ہے زاہد محمود دیوبندی جو ہے بلبلا رہا تھا، تو عزیر انصاری صاحب کے کہنے پر یہ گروپ بنایا گیا ہے، جس کے اندر جو ہے تحریر میں جو ہے ان سے میری گفتگو طے کی گئی۔ حق کو چھپانا یہودیوں کی جو فطرت ہے، بے عینی وہی فطرت جو ہے دیوبندیوں کے اندر موجود ہے۔ جیسے بخاری کی حدیث 3635 کے اندر رجم سے متعلق جو آیت تھی، اسے ایک یہودی نے اپنے ہاتھ سے چھپا لیا اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کی عبارت پڑھنے لگا۔ بالکل یہی فطرت جو ہے ان دیوبندیوں کی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے غلط فتوے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ اسی طریقے کی مکاری کرتے ہیں، صحابہ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں، قرآن اور حدیث کی غلط تشریح اور تعویلات اور ترجمہ کرتے ہیں۔ اس کی یہ تمام چیزیں جو ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر یہ صفت جو ہے دیوبندی زاہد محمود حنفی مقلد کے اندر انشاءاللہ یہاں ثابت ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں یہاں پر یہ گروپ بنایا گیا ہے، اور یہاں پر عزیر صاحب نے لکھا کہ اسماعیل صاحب اور مولانا زاہد محمود اخلاق اور دلیل سے بات کریں گے۔ یہ گروپ بننے کے بعد جو ہے یہ ویڈیو شیئر کی گئی تھی کہ یہاں تحریر میں شروع سے گفتگو کرے، جو گروپ میں گالی گلوچ یا گروپ سے بھاگے گا اس کی شکست تسلیم کی جائے گی۔ یہ گروپ بننے کے بعد میں جو ہے مولانا زاہد صاحب نے کمنٹ کیا کہ بات وہیں سے ہوگی جہاں سے آواز کٹ کر کے اسماعیل گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بھی یہ جو ہماری جو فون کے اوپر گفتگو ہوئی تھی، یہ ویڈیو کی لنک انہوں نے یہاں پر شیئر کی۔ پھر اس کے بعد میں عزیر صاحب نے کہا مولانا زاہد صاحب آپ سے گزارش ہے کہ شروع سے بات کریں۔ پھر اس کے بعد میں مولانا زاہد صاحب نے یہ کمنٹ کیا کہ یہ سافٹ ویئر سے بنائی ہوئی آواز ہے، جبکہ یہ مولانا زاہد صاحب جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ میں نے آگے کہا ہے کہ پھر یہاں پر دیکھیے ہمارے ایک بھائی جو ہے مولانا سے یعنی بات کرنے لگے، حالانکہ یہ ٹاپک کے اوپر بات نہیں ہے، اس کے لیے میں جو اس چیز کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ ٹاپک کے اوپر جہاں سے بات شروع ہوئی ہے میں وہاں سے کرتا ہوں تاکہ ویڈیو جو ہے لمبی نہ ہو۔ افروز بھائی سے جو ہے زاہد صاحب کی گفتگو ہو رہی تھی، حالانکہ وہ ٹاپک کے اوپر نہیں تھی۔ دیکھیے پھر یہاں پر میں نے جو ہے مولانا کو سلام کرنے کے بعد میں مولانا زاہد صاحب نے جو ہے ایک آڈیو ڈالی ہے۔ اسماعیل شیخ کیا کر رہے ہیں کہ وہ بات تو کر رہے ہیں، اعتراض امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے اس پر، اس کے بعد اس بات کو نہ کر کے وہ پیش کرتے ہیں احادیث۔ تو اب جب احادیث پیش کرتے ہیں اور قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں، تو کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ احادیث اور یہ قرآن کی آیتیں نہیں پتہ تھیں؟ تو اسماعیل شیخ جو ہیں یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کی ہے، ایک جزیہ کی ہے اور ایک ثمن کی ہے، دونوں کی عربی عبارتیں پڑھ کر اور اس کا ترجمہ پیش کر کے یہاں ثابت کریں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غلط ہیں۔ دیکھیے یہاں پر زاہد محمود صاحب نے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک الزام لگایا ہے، انشاءاللہ آگے وہ آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گا کہ زاہد محمود دیوبندی نے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک بہتان باندھا ہے کہ انہوں نے جو ہے ذمی کو وکیل رکھ کر شراب کی تجارت کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ انشاءاللہ آگے آپ یہ چیز دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا زاہد صاحب عشاء کے بعد انشاءاللہ بات کریں گے تفصیل سے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ گروپ میں جو نئے لوگ آئے ہیں وہ یہ جان لیں کہ اسماعیل شیخ بہت دن سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر وہ
شراب اور خنزیر کو ذمی جو ہے وہ بیچے تو مسلمان اس کا فائدہ کھا سکتے ہیں. اس طریقے کا ان کا کوئی اعتراض ہے آپ ان سے پوچھیں. میں نے ان سے کہا کہ یہ بات انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دلیل پکڑی ہے اور اس بنا پر ہماری ان کی بات شروع ہوئی. جب میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو عربی میں پڑھ کر اس کا ترجمہ اور اس کو سمجھانے کی بات کی، اس وقت وہ اسماعیل شیخ صاحب فون کاٹ کر چلے گئے. اب یہ گروپ بنایا ہے کسی نے، اس میں ایڈ کیا ہے، تو میں وہیں سے بات شروع کروں گا. میرا جو مطالبہ ہے میری پوری آواز اس میں پڑی ہے، جبکہ اسماعیل شیخ نے یوٹیوب پر اپلوڈ کیا ہے یا کیا کیا ہے اس کو کاٹ چھاٹ کر. اسی لیے میں لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ بات بار بار پیش کر رہا ہوں. دیکھیے حضرات، میرا اعتراض یہ ہے کہ فتاوی عالمگیری اور ہدایہ کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ذمی کو وکیل رکھ کر اگر مسلمان شراب کی تجارت کرے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک مسلمان کے لیے یہ تجارت جائز ہے، جبکہ میرا دعویٰ ہے کہ حدیث رسول سے اور اجماع امت سے جو ہے مسلمان کے لیے شراب کی تجارت کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. چاہے ذمی کو وکیل رکھے یا نہ رکھے، کسی بھی صورت میں. اور میں نے اس چیز کو ایک نہیں 1000 مرتبہ اس جاہل دیوبندی کے سامنے جو ہے دلائل سے میں نے اپنے دعوے کو ثابت کیا ہے، اور انشاءاللہ اس گروپ کے اندر بھی میں جو ہے اس کو ثابت کرنے والا ہوں. تو سب سے پہلے آپ جو ہے دیکھیے فتاوی عالمگیری کا جو ہے یہ مسئلہ پڑھ لیجئے. فتاوی عالمگیری جلد 4 صفحہ نمبر 367 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر مسلمان نے کسی ذمی کو شراب کے بیچنے یا خریدنے کے واسطے وکیل کیا تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے. اور یہ فتویٰ نقل کرنے کے بعد خود فتاوی عالمگیری کے اندر لکھا ہوا، اور صاحبین نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے. یہ پوائنٹ کو بھی حضرات جو ہے آپ یاد رکھنا کہ صاحبین نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے. پھر میں نے یہاں پر کمنٹ کیا کہ عشاء کے بعد ہوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، عزیر صاحب کریں گے، ٹھیک ہے. آپ کی اور مولانا زاہد کی بات عشاء کے بعد ہوگی. اب یہ بات کہاں سے شروع ہوئی ہے میں انشاءاللہ آپ کو وہاں لے چلتا ہوں. پھر میں نے گروپ کے اندر میں نے کمنٹ ڈالا تھا، ٹھیک ہے اہل گروپ یہ آڈیو سن لے. اور میری آڈیو بھی، کیونکہ زاہد صاحب نے جب مجھے کال کیا تھا تو ان کی آواز صحیح نہیں آ رہی تھی، اس لیے اہل گروپ میری آڈیو بھی سنیں اور زاہد صاحب کی بھی آڈیو سنیں. دیکھیے یہ مجھ پر الزام لگا رہا تھا کہ میں نے جو ہے پتہ نہیں کسی سافٹ ویئر کے ذریعے اس کی آواز کو کاٹ دیا، چھانٹ دیا، دبا دیا، جبکہ میں نے خود گروپ کے اندر کمنٹ کیا ہوں کہ اہل گروپ جو ہے میری بھیجی ہوئی آڈیو بھی سنیں اور مولانا زاہد دیوبندی صاحب کی بھیجی ہوئی آڈیو بھی سنیں. اگر میں نے کوئی حرکت کی ہوتی، مکاری کی ہوتی تو میں یہ کمنٹ کیوں کرتا. چلیے دیکھیے ابھی بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے. یہ میرا دعویٰ اور دلیل تھی اس پر. امام اہل الرائے امام ابو حنیفہ الکوفی نے قرآن، حدیث اور اجماع کے خلاف فتویٰ دیا ہے. یہاں پر میں نے جو ہے امام ابو حنیفہ کا فتویٰ بھی نقل کیا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے ذمی کو شراب کی خرید و فروخت کے لیے وکیل کیا اور ذمی نے یہ کام کیا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے. فتاوی عالمگیری جلد 4 صفحہ 367. پھر اس کے بعد میں نے جو ہے یہاں پر قرآن کی ایک آیت پیش کی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 219 کے اندر کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجیے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے. پھر اس کے بعد میں نے حدیث لکھی ہے مشکات المصباح. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے متعلق 10 قسم کے افراد پر لعنت فرمائی ہے. اس کے بنانے والے، اس کے بنوانے والے، اس کے پینے والے، اسے اٹھانے والے، جس کے پاس لے جائے، اس کے پلانے والے، اس کے بیچنے والے، اس کی قیمت کھانے والے، اسے خریدنے والے اور جس کے لیے خریدی جائے. یہ حدیث جو ہے ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر بھی. دیکھیے حضرت یہاں پر جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس کے بیچنے والے، اس کی قیمت کھانے والے، اسے خریدنے والے، یہ تمام لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے لعنت فرمائی ہے. آئیے اب دوسری حدیث کی طرف. ہم مسند احمد کی جو ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شراب کی خرید و فروخت کے بارے میں سوال کیا. انہوں نے کہا کہ یادوس قبیلے کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست تھا. وہ شراب کا ایک مٹکا لے کر
مکہ مکرمہ میں فتح مکے والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، وہ یہ شراب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ دینا چاہتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا ہے؟ اس آدمی نے اپنے غلام کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ اسے لے جاؤ اور فروخت کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں، تو نے غلام کو کیا حکم دیا؟ اس نے کہا کہ جی میں نے اسے حکم دیا کہ وہ اس کو فروخت کر دے۔ یہ سن کر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس ذات نے اس کا پینا حرام کیا ہے، اس نے اس کا بیچنا بھی حرام قرار دیا۔ یہ سن کر اس آدمی نے جو شراب کے متعلق حکم دیا اپنے غلام کو کہ وہ وادی بتا میں بہا دے۔ اسی طریقے سے اجماع کی بھی میں نے دلیل جو ہے المغنی جلد 6 صفحہ 320 سے نقل کیا ہے، جس کا اردو ترجمہ اور بعد میں آگے انشاءاللہ میں اس کا اسکین بھی آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اور شراب کا بیچنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی شراب کی بیع میں کسی کو وکیل بنانا۔ ابن المنظر کا یہ قول ہے کہ تمام اہل علم کا اس پر اجماع ہے۔ کیا ہے؟ اجماع ہے کہ شراب کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ اور ابو حنیفہ کا کہنا کہ مسلمان کے لیے کسی ذمی کو شراب کی بیع میں وکیل بنانا، دیکھیے یہی اعتراض ہے، اسی امام ابو حنیفہ کے فتوے کے اوپر میرا اعتراض ہے، جس کو جو المغنی جلد 6 صفحہ 320 کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ ابو حنیفہ کا کہنا کہ مسلمان کے لیے کسی ذمی کو شراب کی بیع و شرح میں وکیل بنانا جائز ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، اجماع کے خلاف یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ دیکھیے یہ المغنی کا اسکین، یہ عبارت ہے المغنی جلد 6 صفحہ 320 کے اندر یہ عبارت نقل ہے۔ چلے آئیے بھی آگے بڑھتے ہیں۔ زاہد محمود صاحب، آپ بھی اپنی دلیل بھیجیں گروپ میں تاکہ اہل گروپ کو دونوں طرف کی دلیل کا پتہ چل جائے۔ یہ میں نے بار بار زاہد محمود سے مطالبہ کیا، لیکن وہ کس طریقے سے بھاگ رہا تھا دیکھیے۔ پھر زاہد محمود کمنٹ کرتا ہے کہ میں نے دلیل ابن عمر کی نہیں، عمر رضی اللہ عنہ کی دی ہے۔ میں بیزی ہوں اس لیے جواب میں دیری ہو سکتی ہے، میں ڈیسک ٹاپ لاگ ان کیے ہوئے واٹس ایپ اس لیے آن لائن دکھوں گا۔ تو پھر میں نے اس کے اوپر کمنٹ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ فری ہو کر بات کریں، اور سب سے پہلے آپ اپنی آڈیو میں پیش کردہ دلیل کے اسکین پیج یہاں پیش کریں ترجمے کے ساتھ، تاکہ اہل گروپ کو دونوں طرف کی دلیل سمجھ میں آ جائے اور بات آگے بڑھے۔ دیکھیے جس طریقے سے میں نے مسند احمد کی جو حدیث کو پیش کیا تھا، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نبی علیہ السلام کے دوست نے آگے جو ہدیے میں شراب دینے کی بات کہی تھی، دیکھیے یہ حدیث کا اسکین میں نے مسند احمد کی اوریجنل کتاب کا یہاں پر اسکین بھی لگا دیا ہوں وعدے کے مطابق۔ پھر زاہد محمود صاحب نے جو ہے کمنٹ کیا کہ پہلے جس مطالبے سے آپ بات کرتی ہوئی اس کو پڑھ کر عمر رضی اللہ عنہ کی بات کو سمجھائیں۔ پھر ہمارے ایک بھائی نے یہاں پر کمنٹ کیا تھا، کسی مسلمان کو کسی ذمی کو وکیل بنا کر شراب کا کاروبار کرنے کے جائز ہونے پر کہاں ہے دلیل؟ یہ محمود صاحب سے جو دلیل مانگ رہے ہیں، کسی بھی مسلمان کے لیے شراب کا کاروبار کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جس کے پر مولانا زاہد محمود صاحب کہتے ہیں کہ میں مستقل فری نہیں ہوں گا، موقع ملتے ہی جواب دوں گا۔ دیکھیے گروپ کے لوگوں، ابھی بات شروع ہی کی غیر مقلد کے تماشا شروع ہو گیا، اس کے لیے ہم ان لوگوں سے بات نہیں کرتے، کسی کی یقیناً دھمکی پر میں یہاں پر بات کر رہا ہوں۔ جب زاہد صاحب نے یہ کہا تو ہمارے ساتھی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ غصہ نہ کریں، آپ دونوں بات کنٹینیو کیجئے، ہمارا کیا ہے، ہم لوگ بس سیکھنا چاہتے ہیں۔ بھائی پھر محمود صاحب کہتے ہیں کہ بھائی بات غصے کی نہیں ہے، محدثین فقہا کی خلاف جو سازش ہو رہی ہے اس کی صحیح بات لوگوں تک لانے کی اچھے طریقے سے۔ دیکھیں یہاں پر بھی یہ جھوٹ اور مکاری سے جو ہے یہ اپنی کرتوت کو جو ہے ہمارے اوپر بطور الزام پیش کر رہا ہے، جبکہ محدثین فقہا کے خلاف جو سازش، یہ جو جبکہ صحابہ کے بھی خلاف یہ سازش کر رہا ہے، انشاءاللہ آگے بات یہ ثابت ہوگی۔ پھر ہمارے بھائی نے کہا کہ جی بالکل، اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم لوگ آپ کی ہر ایک دلیل کو دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پھر میں نے کمنٹ کیا کہ آپ نے فون پر جو المغنی کے حوالے سے بات کہی
بات کی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کا اسکین ترجمے کے ساتھ لگائیں، اگر فری ہو تو آ جائیں۔ مولانا زاہد صاحب، عزیر صاحب پھر کمنٹ کر رہے ہیں کہ مولانا زاہد صاحب اگر فری ہو تو آ جائیں، بات شروع کیجئے یا وقت بتا دیجئے کہ آپ کب فری ہوئیں گے۔ اسماعیل صاحب نے آڈیو میں بیان کی دلیل گروپ میں دے دی، اگر آپ بھی اپنی آڈیو میں بیان کردہ دلیل گروپ میں ڈال دے تو مہربانی ہوگی۔ ابھی دیکھیے دلیل پیش کرنے کے لیے کس طریقے سے بھاگ رہی ہے، اب آگے آپ دیکھتے جائیے۔ زاہد محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری دلیل جو امام صاحب نے کہی وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ پیش کرو، ہوا میں بات نہیں، دلیل دو، اسکین پیج لگاؤ، اس طرح جس طریقے سے میں نے کی۔ امام اہل الرائے امام ابو حنیفہ الکوفی نے جو میں نے اوپر اس کو ٹیگ کیا، المغنی کا اسکین لگاؤ، عبارت ترجمے کے ساتھ، زاہد محمود صاحب۔ پھر محمود صاحب لکھتے ہیں کہ ان سب پر بات ہی نہیں ہو رہی ہے تو بھیج کیوں رہے ہو۔ دیکھیے یہ المغنی کے اندر جبکہ جس مسئلے کے اوپر ہماری بات ہو رہی ہے وہی فتویٰ جو ہے مسئلہ نقل کر کے المغنی کے اندر کہا گیا ہے کہ امام صاحب کا یہ فتویٰ جو ہے اجماع امت کے خلاف ہے۔ دیکھیے یہی بات ہے کہ امام ابو حنیفہ کا کہنا ہے کہ مسلمان کے لیے کسی ذمہ کو شراب کی میں وکیل بنانا جائز نہیں ہے، اور محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس مسئلے کے اوپر بات ہو رہی ہے اس پر بات کریں، جبکہ میں مسئلے سے ہٹ نہیں رہا ہوں۔ پھر میں نے کمنٹ کیا آپ صحابہ اور سلف پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ زاہد محمود صاحب ابو حنیفہ کے فتوے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ میری دلیل ابو حنیفہ کے فتوے کو غلط ہونے کی ہے، موضوع پر دلیل ہے، اتنا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جس پر۔ پھر محمود صاحب کا کمنٹ ہے کہ جی اس کے ساتھ ساتھ حدیث بھی۔ میں نے کہا جب امام ابو حنیفہ نے ان سے دلیل ہی نہیں لی تو ان کی بات کیوں بیچ میں۔ دیکھیے محمود صاحب دیوبندی کی جہالت دیکھ لیے، میں نے اپنے دعوے کے اوپر دلیل پیش کی تو اس پر یہ محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب امام ابو حنیفہ نے اس سے دلیل ہی نہیں لی تو آپ ان کی بات کیوں بیچ میں لا رہے ہیں۔ عجیب جاہل گدھا ہے یہ۔ اس کا جواب میں نے دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قول کو دلیل بنایا ہے امام صاحب نے، آپ کے ذمے ہیں۔ میں نے قرآن اور حدیث کے ساتھ اہل علم کا اجماع بھی پیش کیا ہوں ابو حنیفہ کے فتوے کے غلط ہونے پر۔ اسکین پیج لگاؤ ترجمے کے ساتھ۔ ابھی دیکھیے ترجمے کے ساتھ اسکین پیج لگانے کے لیے کتنا بھاگ رہا ہے یہ سب اپنی حرکتیں نہ شروع کریں۔ ٹھیک ہے دلیل دو، صرف عنوان پر دلیل سے کام کی بات بھیجیں۔ میں موضوع سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، موضوع ہے ہی نہیں۔ دیکھیے یہ محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ موضوع ہی نہیں ہے، جبکہ المغنی کے اندر باقاعدہ جس مسئلے کے اوپر ہماری بات ہو رہی ہے وہی مسئلے کو جو ہے المغنی کے اندر بیان کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا جو فتویٰ ہے کہ کسی ذمی کو وکیل رکھ کر مسلمان اگر شراب کی تجارت کرے تو وہ غلط ہے بول کر وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ یہ اس سے بھاگ رہے ہیں محمود صاحب، یہ دیکھتے جائیے پڑھتے جائیے، میں بار بار اس کو کر رہا ہوں کہ غور سے پڑھیں۔ تو زاہد صاحب کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے فتویٰ ان سے لیا ہی نہیں۔ میں نے کب کہا کہ ابو حنیفہ نے ان سے فتویٰ لیا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کے فتوے کو جو ہے اجماع امت سے المغنی کے اندر جو ہے اجماع امت سے جو ہے یہ غلط ثابت کر رہے ہیں۔ تو پھر محمود صاحب کہتے ہیں خلیفہ دوم سے لیا ہے۔ تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کب کہا کہ امام ابو حنیفہ نے ان سے فتویٰ لیا؟ المغنی میں ابو حنیفہ کا فتویٰ کا رد کیا ہے اجماع کے خلاف بول کر۔ تو پھر دیکھیے میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ کیوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ قول تو پیش کرو پہلے۔ ہاں یہ تو قول پیش کرو جناب۔ اتنا میرے بار بار کہنے کے باوجود مولانا جو ہے یہاں پر قول پیش نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے یہ آڈیو جو یوٹیوب کے اوپر ہماری جو یہ ویڈیو ہے اسی کو جو ہے انہوں نے جو ہے یہ ڈالا ہے یہاں پر۔ اس میں کہ ان کا قول صحیح ہے، جب یہ پتہ تو نہیں تو صحیح کیسے؟ جب پتہ ہے تو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے یہ کس طریقے سے اب جو ہے بہانے بنا رہے ہیں۔ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حضرت عمر کے قول سے جو ہے امام ابو حنیفہ نے دلیل پکڑی، اور میں ان سے بار بار مطالبہ کر رہا ہوں کہ وہ قول کو یہاں گروپ میں پیش کریں، تو یہ بھیجنے کے لیے جو ہے کس طریقے سے ٹال مٹول کر رہا ہے۔ پھر یہاں پر عزیر انصاری صاحب نے بھی جو ہے مولانا زاہد سے کہا کہ آپ وہ عبارت پیش کیجئے ابن عمر بن خطاب والا۔ تو یہاں پر یہ انہی سے سوال کر رہا ہے کہ کیوں؟ اذان ہو رہی ہے، ابھی میں تھوڑا سا جو ہے اس کو یہ کر دیتا ہوں۔ ہاں تو اذان ہو رہی تھی اس کے لیے میں نے یہ ویڈیو یہاں پر اسٹاپ کر دیا تھا۔ مولانا زاہد صاحب آپ وہ عبارت پیش کیجئے عمر بن خطاب والی۔ اب دیکھیے کس طریقے سے یہ بھاگے گا۔ زاہد کہتا ہے کہ ان کو پتہ ہے، اس کو صحیح کہا ہے آواز میں،
میں نے تو کہا ہے، میں کب انکار کر رہا ہوں، لیکن میں بار بار میں نے اپنی ویڈیو میں یہ کہا ہے کہ یہ دلیل آپ کی نہیں ہے، یہ آپ کے دعوے کے مطابق نہیں ہے۔ جب پتہ نہیں تو صحیح کیسے کہا، جب صحیح کہا تو اس کو غلط ثابت کرا۔ دیکھیے پھر میں نے یہاں پر کمنٹ کیا، میں چاہتا ہوں کہ سب کو حقیقت معلوم ہو جائے کہ عمر بن خطاب والا قول کیا ہے اور مولانا زاہد کیا مکاری کر رہے ہیں، قول پیش کرو۔ دیکھیے اس نے پھر ویڈیو کی لنک بھیج دی ہے، یعنی ٹیگ کیا کہ اس میں سنیں۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، آپ اس لیے دلیل پیش نہیں کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی مکاری پکڑی جائے گی۔ پھر اس نے کہا کہ آپ اپنی بات صاف کریں یا اس سے رجوع کریں۔ پھر میں نے کہا کہ میں کون سی بات صاف نہیں کی، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس الحمدللہ سب کچھ ہے۔ دیکھیے جناب، پڑھتے جائیے میرے کمنٹ اور زاہد محمود کو کمنٹ، یہ کس طریقے سے دلیل پیش کرنے سے بھاگ رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی مکاری پکڑی جائے گی۔ دیکھیے بار بار مطالبہ کرنے کے باوجود بھی جو ہے یہ وہ دلیل پیش نہیں کر رہا ہے۔ تو عزیر انصاری صاحب نے جو ہے یہ دلیل پیش کی ہے جو مولانا زاہد کی ہے المغنی کے حوالے سے، جس کا یہاں پر عربی عبارت بھی پوری لکھی ہوئی ہے اور اس کا ترجمہ بھی لکھا ہے۔ میں آپ کو ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں کہ مسلمان، غور سے سنیے سامعین، یہاں پر جزیہ والی بات کو جو ہے بیان کیا جا رہا ہے کہ مسلمان ذمیوں سے ان کے اموال کے خراج اور جزیے میں خمر اور خنزیر، سور اور شراب وصول کر کے انہیں فروخت کرتے تھے، جس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعتراض تھا۔ کس کے اوپر؟ کہ مسلمان جو ہے ذمیوں سے جو ہے جزیے میں شراب اور سور کو لے کر اس کو فروخت کرتے تھے، جس پر حضرت بلال کو اعتراض تھا، مسلمان شراب اور سور کیوں بیچتے ہیں جبکہ یہ ممنوع ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کا علم ہوا، تو حضرت بلال سے انہوں نے واقعے کی صداقت کی تصدیق فرمائی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو ذمیوں سے جزیے میں سور اور شراب لے کر فروخت کرنے سے منع فرمایا۔ دیکھیے یہاں پر المغنی کے اندر جو ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے مسلمانوں کو شراب اور سور لے کر فروخت کرنے سے منع فرمایا، اور اس کے بدلے انہیں اس بات کی اجازت دی کہ اگر اہل ذمہ از خود شراب اور سور فروخت ہو رہے تو ان کی قیمت ان سے ضرور لو، یعنی جو ذمی، جو اس کے اہل ذمہ ہے سور اور خنزیر کے، یہ فروخت کرے تو ان کے لیے حلال ہے، قیمت ان سے ضرور لو۔ قیمت یعنی کیا؟ یعنی جزیہ، جو مسلمانوں کا ذمیوں سے جزیہ لینے کا جو حق تھا، حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ ان سے قیمت ضرور لو، کیونکہ یہ دونوں ان کے لیے حلال ہے، یعنی شراب اور سور کی تجارت کو۔ اس میں خرید و فروخت و دیگر تصرفات کے مکمل اختیار رکھتے ہیں، ان کا بیچنا جائز ہے، ان کی فروخت کے بعد وہی قیمت مسلمان کے لیے جائز ہے۔ یہ قیمت کیوں لے رہے ہیں؟ یعنی جزیہ جو مسلمانوں کا حق ہے ذمیے سے۔ اب دیکھیے یہ بھیجنے کے بعد جو ہے زاہد محمود انصاری، یہودی صفت مکار دیوبندی نے جو ہے عربی میں صرف آدھی عبارت کو پیش کیا۔ دیکھ لیے یہ جو ہے آدھی عبارت پیش کر رہا ہے، جبکہ یہاں پر جو ہے پوری مکمل بات یہاں پر آ رہی ہے، جس کو کانٹ چھانٹ کر یہودی صفت جو ہے اپناتے ہوئے زاہد محمود صاحب نے ادھوری عربی عبارت صرف پیش کی ہے، اور لکھ رہا ہے کہ اس کو پڑھ کر آپ سمجھا دیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہی دلیل ہے، میں پوچھ رہا ہوں ان سے کہ یہی دلیل ہے نا آپ کی؟ تو اس کا جواب نہیں دے رہا ہے۔ آپ فقہ حنفی کے زیر زبر لگی عبارت نہیں پڑھ سکتے، لیکن یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں نا؟ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا جواب دو کہ یہی دلیل ہے نا آپ کی، تو وہ جواب نہیں دے رہا ہے، بھاگ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اس کو پڑھے، مجھ سے بات کریں، میری بات کریں۔ یعنی جو عزیر انصاری نے یہی عبارت کو جو ہے مکمل ترجمے کے ساتھ جو پیش کیا ہے، اس سے بھاگ رہا ہے، کیونکہ اس کی مکاری پکڑی جاتی ہے اگر پوری بات عوام کے سامنے آتی، تو یہ کانٹ چھانٹ کر اپنے مطلب کی صرف عبارت کو پیش کر رہا ہے۔ میرے بار بار پوچھنے پر یہ دلیل ہے نا آپ کی، تو اس کا جواب ہی نہیں دے رہا ہے۔ زاہد محمود صاحب، یہی دلیل ہے نا آپ کی؟ یہ دلیل آپ کی نہیں ہے، آپ نے جو بھیجا ہے وہی بات ترجمے کے ساتھ عزیر انصاری نے بھیجی۔ دیکھیے میں نے کہہ دیا، لیکن یہاں پر یہ کس طریقے سے بھاگ رہا ہے۔
حالانکہ عزیر انصاری نے بھی کہا کہ مولانا زاہد صاحب کیوں بات کو گول گول گھما رہے ہیں، کیا اس میں بھی وہی عبارت نہیں ہے؟ ترجمے کے ساتھ جواب جو آپ نے بھیجی ہے، جواب دو زاہد صاحب، آپ نے مولانا جھوٹ بولا تھا، اب وہ جھوٹ پکڑا گیا اس لیے گول گول گھما رہے ہیں۔ اہل گروپ دیکھ لیں کہ مولانا زاہد صاحب قبلہ کی مکاری، اہل گروپ دیکھ لیں مولانا زاہد صاحب قبلہ کی مکاری، اہل گروپ توجہ دے گروپ میں اور اپنی رائے پیش کرے۔ تو ہمارے ایک ساتھی نے اس پر رائے کیا، کیا اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی ذمہ کو وکیل بنا کر مسلمان لوگ شراب کا کاروبار کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب نہیں دیا ہے مولانا نے، کیا جھوٹ ہے؟ دیکھیے زاہد صاحب کے کمنٹ بھی پڑھتے جائیے اور میرے بھی کمنٹ پڑھتے جائیے۔ بے مقصد بات میسج سے کوئی فائدہ نہیں۔ ارے کہاں بے مقصد بات ہے، یہاں ٹاپک ہی پہ تو بات ہو رہی ہے مولانا صاحب۔ دیکھیے پھر سے جو ہے انہوں نے جو ہے آدھی عبارت کو جو ہے یہاں پر پیش کیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اس سے غلط ثابت کرے، میرا جھوٹ سامنے لائیں۔ جھوٹ تو میں نے دیکھیے یہاں پر سامنے لے کر آ گیا۔ مولانا زاہد صاحب نے آدھی بات پیش کی تھی، میں نے مکمل بات پیش کر کے اس کو کلر سے ہائی لائٹ کیا کہ مسلمان ذمیوں سے جزیے میں سور اور خنزیر وصول کر کے اس کو بیچتے تھے، جس پر حضرت بلال نے اعتراض کیا۔ جب یہ پورا معاملہ حضرت عمر تک پہنچا تو انہوں نے مسلمانوں کو جزیے میں شراب اور سور لے کر فروخت کرنے سے منع فرمایا۔ اب دیکھیے کتنا میں یعنی ایک بچے کی طرح جو ہے ہر چیز ٹک کر کے بتا رہا ہوں۔ دیکھیے اور یہی فتویٰ جو ہے میں نے دوبارہ بھیجا کہ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ اگر مسلمان کسی ذمی کو شراب کی خریدنے اور بیچنے کے لیے وکیل کیا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے، اور آگے خود ان کے دو مشہور شاگرد امام یوسف اور محمد یعنی صاحبین نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیے مولانا زاہد صاحب کی مکاری کس طریقے سے پکڑی جا رہی ہے، اس عبارت کو غلط ثابت کرے پھر یہ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ کس طریقے سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو پھر میں نے جو ہے 2 منٹ 54 سیکنڈ کی ایک آڈیو ڈالی تھی جس کے اندر میں نے خلاصہ کیا تھا، یہ سن لیجیے۔ مولانا زاہد صاحب دیکھیے فتاوی عالمگیری کے اندر کیا لکھا ہوا ہے امام صاحب کا فتویٰ کہ اگر مسلمان کسی ذمی کو شراب کے بیچنے خریدنے کے لیے وکیل کیا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے، اور آپ جو المغنی کی جس عبارت کو امام ابو حنیفہ کے فتوے کو جو صحیح ثابت کرنے کے لیے جو دلیل بنا رہے ہیں دیکھ لیجئے، اس کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یہاں فتاوی عالمگیری کے اندر امام صاحب جو ہے تجارت کے باب میں امام صاحب کا یہ قول نقل ہوا ہے، اور یہ تجارت کے لیے مسلمان کی تجارت کے لیے امام صاحب کا یہ فتویٰ ہے کہ مسلمان جو ہے کسی ذمی کو وکیل رکھ کر اگر شراب کی خرید و فروخت کرے تو مسلمان کے لیے جائز ہے۔ جبکہ آپ جو المغنی کی جو عبارت پیش کر رہے ہیں وہاں پر جزیے کا معاملہ ہے پورا، وہاں پر مسلمان ذمیوں سے جو جزیے میں جو خنزیر اور خمر یعنی شراب اور سور وصول کر کے انہیں جو فروخت کرتے تھے وہاں اس کی بحث ہے، یعنی مسلمان کا تو حق ہے ذمیوں سے جزیہ لینا، لیکن یہاں مسئلہ کیا ہو رہا تھا کہ رقم کی بجائے صحابہ جو ہے ذمیوں سے شراب اور خنزیر وصول کر کے جو ہے اس کو فروخت کرتے تھے، جس کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا کہ مسلمان جو ہے سور اور خنزیر کی تجارت کیوں کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کی تحقیق کری، اور تحقیق کرنے کے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو ذمیوں سے جزیے میں سور اور خنزیر کو لے کر فروخت کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزیے میں ذمیوں سے جو ہے شراب اور سور کو لے کر فروخت کرنے سے منع فرمایا۔ تو یہ دلیل آپ کی کہاں ہو رہی ہے؟ حضرت عمر تو جو ہے مسلمانوں کو شراب اور خنزیر کی تجارت سے منع فرما رہے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ ذمیوں کو وکیل رکھ کر اگر مسلمان شراب کی تجارت کرے تو مسلمان کے لیے جائز ہے۔ تو یہ آپ کی دلیل کہاں سے بن رہی ہے جناب؟ اور المغنی کی آپ جو عبارت پیش کر رہے ہیں یہ جزیے کے تعلق سے یہاں پر بحث ہو رہی ہے، جبکہ میں نے المغنی میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 320 کے حوالے سے میں نے وہاں پر یہ بات ثابت کی ہے، میں نے یہ کہ اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جو فتویٰ دیا ہے کہ ذمی کو وکیل رکھ کر شراب کی تجارت کرے تو یہ اجماع کے خلاف ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات؟
آپ عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں. دیکھیے یہاں پر پھر اس آڈیو کو سننے کے بعد زاہد محمود کہتا ہے کہ بے مقصد میسیج سے کوئی فائدہ نہیں، اور پھر وہی عربی ادھوری عبارت کو پیش کیا ہے اس نے. دیکھتے جائیے اس کی مکاری یہاں پر. پھر کہہ رہے کہ یہ مسئلہ اس عبارت سے غلط ثابت کرے. ثابت تو کر دیا میں نے بھائی. پھر لکھتا ہے کہ ٹو دا پوائنٹ صرف کام کی باتیں کرے. دیکھتے پڑھتے جائیے یہاں پر اس جاہل مکار یہودی صفت کی مکاری. دیکھیے پھر حالانکہ میں نے ریپیٹ کیا ہے اس چیز کو، المغنی کے اندر جو پورا واقعہ نقل کیا ہے میں نے، جو اس کو باقاعدہ جو ہے پورا ایک ایک چیز کو پوائنٹ کرتے ہوئے جو ہے میں نے واپس سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی. پھر اس کے باوجود بھی جو ہے یہ، پھر اس کے بعد میں نے جو ہے یہاں پر حدیث پیش کی، جو 2 حدیثیں میں نے آگے پہلے پیش کی تھی، اور اجماع امت المغنی سے ہی میں نے یہاں پر ثابت کیا. پھر عزیر صاحب جو ہے پورے دلائل دیکھنے کے بعد کہ مولانا جواب دیں، مہربانی ہوگی. جواب ہوگا تو دیں گے نا، یہ بات میں کہہ رہا ہوں. دیکھیے پھر یہ کیا کمنٹ کر رہا ہے. پھر جو ہے یہ فتح عالمگیری کا اسکین بھیج کے لکھتے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو اسکین عبارت بات سے متعلق تھی ان کو متعلق نہیں ہے اس کو نہ بھیجے. کون سی متعلق نہیں؟ کہاں موضوع سے میں ہٹ رہا ہوں؟ یہ بھاگ رہا ہے. پھر میں نے دوبارہ جو ہے یہ آڈیو سینڈ کری اور کہا کہ سنو. دیکھیے پھر وہی حرکت کر رہا ہے یہودی والی، ادھوری عبارت عربی والی پیش کر کے جو ہے مغالطہ دینے کی کوشش کر رہا ہے. پھر یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ خود امام ابو حنیفہ کے وہ آڈیو میں آپ کی آواز میری آواز سے اچھی ہے. سمجھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تھی، آپ کی اور میری سمجھ سے. اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہے یہاں پر کہ آپ کی اور میری سمجھ، امام ابو حنیفہ کی سمجھ اچھی ہے. تو یہاں میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ خود امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگرد نے بھی جو ہے ذمی کو وکیل رکھ کر مسلمان کے لیے تجارت جائز نہیں ہے کا فتویٰ دیا ہے. تو کہہ رہا اللہ اللہ خیر. پڑھتے جائیے بھائی اس کی دلیل، اس کی میسیج، اور ہماری دلیل ہمارے میسیج پڑھتے جائیں. اس امت کی یہودی اگر کوئی ہے تو یہ ہے دیوبندی. دیکھیے کس طریقے سے جو ہے یہ دیوبندی جو ہے مکاری کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آگے یہ اب جو ہے پورا اسکین ڈالے گا. دیکھیے یہ زاد المعاد کا جو ہے اس نے اسکین ڈالا ہے، اور غور سے دیکھ لیجئے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے. یہی عبارت کو پوری مکمل میں نے جو ہے ترجمے کے ساتھ میں جو ہے وہاں پر آڈیو میں بھی بیان کیا ہے. جو عزیر انصاری صاحب نے جو ہے اسکرین شاٹ بھیجا تھا جس میں عربی عبارت المغنی کی اور جو ترجمے کے ساتھ تھی وہی بات اس نے یہاں پر بھیجا ہے. یہ خود اپنے خلاف دلیل بھیج رہا ہے لیکن سمجھ نہیں پا رہا ہے. ابن قیم کو بھی حدیث قرآن سمجھ نہیں آیا تو غیر مقلدوں کو آئے گا، یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے. جبکہ وہاں پر اس عبارت کے اندر ابن عمر نے جو ہے مسلمانوں کو جو ہے دیکھ لیجئے کہ یہی ترجمہ ہے کہ حضرت عمر نے جو مسلمانوں کو ذمیوں سے جزیے میں خمر اور خنزیر لے کر فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے. اور یہ جاہل سمجھ نہیں رہا ہے اور مجھ پر اعتراض کر رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ کاپی پیسٹ کر رہے ہو. دیکھ لیجئے یہ جاہلوں کی جہالت. امام ابو حنیفہ کے فتوی کو کس طریقے سے یہ لوگ جو ہے غلط سے ثابت کرنے کے لیے صحابہ پر بھی جھوٹا الزام لگاتے ہیں. اس امت کی یہودی ہے یہودی. دیکھیں یہاں ادھوری عبارت پیش کیا، جبکہ اس کے اندر یہ جو پوری بات جو یہاں پر یہ بیان کی ہے میں نے اس کا جو ہے اردو ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہوں. آپ اوپر جا کر دیکھ سکتے ہیں. میں ان سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ حضرت عمر نے کب کہا کہ مسلمان کسی ذمی کو وکیل رکھ کر شراب کی تجارت کرے؟ کیوں جھوٹا الزام لگا رہے ہو حضرت عمر پر؟ تو یہ کہتا ہے کہ ابن قیم کو بھی حدیث کی خبر نہ ہوگی. ارے تو حضرت ابن قیم نے کہاں پر جو یہ فتویٰ دیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ جو ہے کہ ذمی کو وکیل رکھ کر شراب کی تجارت اگر مسلمان کرے تو جائز ہے، جبکہ وہاں پر تو رد پیش ہے کہ مسلمانوں کو ابن عمر منع فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے ذمیوں سے جزیے میں جو ہے شراب اور سور لے کر جو ہے اس کو فروخت نہ کرے. میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ منع فرمایا ہے مسلمانوں کو شراب کی تجارت سے. تو مجھ سے کہتا ہے کہ پڑھ کر بتاؤ. ارے یار آڈیو میں تو کئی مرتبہ پڑھ کے بتا دیا، اس کا اردو ترجمہ بھی پیش کر دیا. اب دیکھیں یہاں پر مولانا زاہد صاحب
کے تعلق سے عزیر انصاری صاحب کہیں گے مولانا زاہد صاحب جھوٹ بول کر کوئی فائدہ نہیں، اب مجھے پوری بات سمجھ میں آ گئی۔ دیکھیے انہوں نے جو ہے مسئلے کو سمجھنے کے لیے عزیر انصاری صاحب نے جو ہے یہ گروپ بنایا تھا۔ اب ان میرے اور زاہد انصاری صاحب کے دلائل کو پڑھنے کے سمجھنے کے بعد میں سننے کے بعد میں جو ہے عزیر صاحب جو ہے کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ میں آ گیا مولانا زاہد صاحب، اب جھوٹ بول کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس کی مکاری، دیکھیے جناب، اس امت کے یہودی ہے، یہودی۔ پڑھتے جائیں۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے جو ہے اس عبارت کا ترجمہ کر دیا۔ اب دیکھیے یہی ترجمہ میں نے اوپر پہلے کر چکا ہوں۔ زاہد محمود اس عبارت کا ترجمہ کر رہا ہے جو ادھوری عبارت پیش کر رہا تھا۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کا علم ہوا حضرت بلال سے، تو انہوں نے واقعے کی صداقت کی تصدیق فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو ذمیوں سے جزیے میں سور اور خنزیر لے کر فروخت کرنے سے منع فرمایا، اور اس کے بدلے انہیں اس بات کی اجازت دی کہ اگر اہل ذمہ آج خود شراب اور سور فروخت کرے تو ان کی قیمت ان سے ضرور لو۔ یہ چیز تو میں نے دیکھیے اوپر پیش کر دیا ہوں یار، میں نے ترجمہ کیا ہوں، اور اصل جو جزیہ والی بات ہے جو اس کو جو ہے یہ یہودیوں کی طرح اس نے جو ہے غائب کر دیا۔ یہودی جو بخاری کی میں نے شروع میں حدیث بتایا کہ یہودی جو ہے اپنے مطلب کی ان کے خلاف جو باتیں ہوتی تھی اس کو آگے پیچھے کی عبارت کو کاٹ چھاٹ کر جو ہے یا ہاتھ رکھ کر چھپا دیتے تھے۔ بالکل بعینی یہی حرکت جو ہے زاہد محمود نے کیا ہے کہ وہاں پر جزیہ والا جو یعنی اصل بحث چل رہی ہے اس کو چھپا دیا ہے، جبکہ میں نے دیکھی یہ ہے اصل میں وہ عبارت یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ مسلمان ذمیوں سے جو ہے ان کے اموال خراب اور جزیے میں خمر اور خنزیر وصول کر کے انہیں فروخت کرتے تھے، جس پر حضرت بلال کو اعتراض ہوا۔ یہ بات کو اس نے چھپا دیا، کانٹ کے پیش کر رہا ہے۔ یہ اس امت کے یہودی ہیں، یہ پڑھتے جائیں اس کی مکاری۔ اب دیکھیے یہاں پر پھر جو ہے عزیر صاحب نے کمنٹ کیا کہ مولانا زاہد صاحب جھوٹ بول کر کوئی فائدہ نہیں ہے، اب مجھے پوری بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے حضرت جو ہے اسی طریقے سے جو ہے اس نے جو ہے وہی سب بات ریپیٹ کرتے چلا گیا ہے، بے مطلب کی باتیں اس نے جو ہے یہاں پر۔ یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس کے لیے میں جو اس کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔